وہ واپس نہ آنے کے لیے جا رہی تھی۔ سلار کو اس کا احساس اس کی ایک ایک حرکت سے ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحت یاب کر سکتی تھی تو وہ چاہتا تھا وہ دور ہو جائے، لیکن ٹھیک ہو جائے۔ 4 مہینے اور گزرتے تو ان کی اولاد اس دنیا میں آ جاتی اور وہ اس کی بقا بھی چاہتا تھا، اور وہ اپنی ہمت بھی جانتا تھا، جو اب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ وہ ڈپریشن امامہ کے وجود سے جیسے اس کے وجود میں ٹرانسفر ہونے لگا تھا۔ جس شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پھر دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا اب وہ گھر ٹوٹنے والا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ امامہ بھی خاموش تھی، مگر پتہ نہیں سلار کو کیوں وہ پرسکون لگی تھی، پرسکون، مطمئن، خوش۔ وہ اس کے چہرے کی کتاب پر اس دن یہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا، مت جاؤ۔ وہ ٹیکسی کے آنے پر اس کا بیگ اٹھا کر بیڈ روم سے لاؤنج میں لایا تھا۔ وہ اپنا ہینڈ کیری کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی اور اس نے ہینڈ کیری بھی دوسرے سامان کے ساتھ سلار کو تھمانے کی کوشش کی تھی۔ جب سلار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اس کے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھینچا تھا، بس ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رہنے دیا تھا۔ وہ بہت دیر سلار اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے رہا تھا، پھر اس نے بہت دل گرفتگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ لمس امامہ کے ساتھ آیا تھا، اس قید سے آزاد ہونے کے بعد بھی اسے بے قرار کرتا رہا تھا۔ کئی سال بعد وہ ایک بار پھر ڈاکٹر سبت علی کے گھر پناہ کے لیے آئی تھی، اور اسے اس بار بھی پناہ مل گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی بیوی، اس کی ذہنی حالت سے واقف تھے، اور وہاں ان کے پاس آ کر کم از کم کچھ دنوں کے لیے امامہ نے یوں ہی محسوس کیا تھا جیسے وہ کسی قید تنہائی سے نکل آئی تھی۔ مگر یہ کیفیت بھی وقتی تھی۔ وہ جس سکون کی تلاش میں تھی وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ بے چینی اور بے قراری یہاں بھی ویسی ہی تھی، اور ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیوی اور سیدہ اماں کی محبت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہو پا رہی تھی۔ سلار اسے روز فون کرتا تھا، کبھی وہ کال ریسیو کر لیتی، کبھی نہیں۔ کبھی وہ اس سے لمبی بات کرتی، کبھی مختصر بات کر کے فون رکھ دیتی۔ وہ پاکستان آ کر بھی کسی سے رابطے میں نہیں تھی، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لمبی بے مقصد خوش گپیاں جن کی وہ عادی تھی۔ فرق اگر صرف پڑا تھا تو یہ کہ یہاں وہ پابندی سے اور وقت پر اچھا کھانا کھانے کے عادی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی بیوی، اس کا خیال رکھتے تو اتنا خیال رکھتے تھے کہ کبھی کبھی اسے احساس جرم ہونے لگتا تھا کہ اسے ان کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے اس بڑھاپے میں ان کی ذمہ داری بڑھا دی تھی۔ پتہ نہیں کتنے دن تھے جو اس نے اس طرح گزارے تھے، سوتے جاگتے، یا پھر کبھی وہ گھر سے بے مقصد نکل پڑتی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں اور سارے شہر میں گھومتی پھرتی۔ چلتی ہوئی گاڑی سے نظر آنے والے منظر اس کے ذہن کو وقتی طور پر بھٹکا دیتے تھے، اس کی سوچ کے اس کی زندگی سے وہ دوسروں کی زندگی پر لے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور نہر کے ساتھ سڑک پر چلتے چلتے وہ شہر سے ہی باہر نکل آئے تھے۔ ایک جگہ گاڑی رکوا کر وہ نیچے اتر آئی تھی اور نہر کے ساتھ سبزے پر نہر کے پانی پر بہتی بیکار چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی، یوں جیسے وہ بھی پانی پر بہنے والی کوئی بیکار چیز تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر چلتی رہی تھی، پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی۔ گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں موسم سرما میں نہر میں بہتا ہوا وہ پانی برسات کے پانی کی طرح تیز رفتار نہیں تھا، نہ ہی پانی اتنا زیادہ تھا، لیکن اس لمحے وہ اسے عجیب انداز میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، یوں جیسے وہ اسے اپنے اندر اتارنے کے لیے پکار رہا ہو۔ چند لمحوں کے لیے وہ اس خنکی کو بھی بھول گئی تھی جو اس کے سویٹر اور شال کے باوجود اس کے جسم کو شل کرنے کے لیے لگی تھی۔ نہر کے دونوں کناروں پر لگے اونچے لمبے درخت ہوا سے ہلتے تو ان کے پتوں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر نہر کے پانی پر پڑتی، لحظہ بھر کے لیے اسے روشن کرتی اور غائب ہو جاتی۔ بس صرف ایک لمحہ تھا جس نے اس سے کہا تھا کہ اسے اس پانی میں اترنا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے وہاں آگے نیچے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھا دیتی، کسی عورت کی آواز پر وہ ٹھٹک گئی تھی، یہ ذرا گٹھا تو بندھوا دو میرے ساتھ بیٹی۔ وہ ایک 70-80 سالہ دبلی پتلی سانولی رنگت اور جھریوں سے بھرے چہرے والی ایک بوڑھی عورت تھی جو ایندھن کے لیے وہاں درختوں کی گری ہوئی خشک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک چادر نما کپڑے میں باندھنے کی کوشش میں اسے مخاطب کر رہی تھی۔ وہاں دور دور تک ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی کب اور کہاں سے نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کچھ کہے بغیر نہر کے کنارے سے ہٹتے ہوئے اماں کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ گٹھا اتنا بڑا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ بوڑھی عورت کبھی بھی اس گٹھے کو سر پر نہیں اٹھا پائے گی، لیکن اس بوڑھیا نے امامہ کی مدد سے بڑے آرام سے وہ گٹھا سر پر اٹھا لیا تھا۔ ذرا میری بکری کی رسی مجھے پکڑانا۔ اس بوڑھی عورت نے اب دور ایک درخت کے دامن میں اگی گھاس چرتی ہوئی ایک بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماما سے کہا تھا۔ ماما کو ایک لمحے کے لیے تامل ہوا، لیکن پھر اس نے جا کر تھوڑی بہت جدوجہد کے بعد اس بکری کی رسی پکڑ ہی لی تھی۔ آپ چلیں، میں ساتھ چلتی ہوں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ ماما کو خیال آیا کہ وہ اتنے بڑے لکڑیوں کے گٹھر کے ساتھ بکری کو کیسے تھامے گی؟ بس یہ یہاں آگے ہی جانا ہے، ادھر سڑک پار کر کے دوسری طرف۔ بوڑھی عورت نے نہر کے سبزے سے نکل کر
सड़क की तरफ जाते हुए हाथ के इशारे से इसे समझाया था। अमामा बकरी की रस्सी खींचती हुई चुपचाप इस औरत के पीछे चल पड़ी थी, जिसके पाँव नंगे थे और एड़ियाँ खुरदरी और पैदल चल चल कर फट चुकी थीं। अमामा ऊनी जुराबों के साथ बहुत आरामदायक कोट शूज़ पहने हुए थी। इसके बावजूद वो इस बूढ़ी औरत की सख्त रफ्तारी का सामना नहीं कर पा रही थी, जो यूं चल रही थी जैसे टाइल्स के फर्श या किसी मखमली कालीन पर चल रही हो। सड़क पार करती ही अम्मा को 10-20 के करीब वो झुग्गियाँ नजर आ ही गई, जिन्हें अम्मा अपना घर कहती थी। वो झुग्गियाँ बस टेंटों पर मुश्तमिल नहीं थीं। लोगों ने अपनी झुग्गी के गिर्द सरकंडों की दीवारें खड़ी करके जैसे अहाते से बना लिए थे, जिनके फर्श को मिट्टी और गारे से लेपा हुआ था। वो कुछ तामुल के साथ ऐसे ही एक झुग्गी के अहाते में बकरी की रस्सी पकड़े अम्मा के पीछे चलती हुई दाखिल हुई थी। इस बूढ़ी औरत ने अहाते के एक कोने में सर पे लादा हुआ गट्ठर उतार फेंका था और फिर दोनों हाथ कमर पर रखे, जैसे इसने गहरे सांस लेते हुए अपनी सांस बहाल की थी। बकरी तब तक अम्मा के हाथ से रस्सी छुड़ाकर सरकंडों की दीवार के साथ इस जगह पहुंच गई थी जहां इसे बांधा जाता था, और जहां जमीन पर कुछ मुरझाई हुई घास फूस पड़ी थी और अब इस पर मुंह मारने लगी थी। अहाते के एक दूसरे हिस्से में मिट्टी के एक चूल्हे पर मिट्टी की एक हंडिया चढ़ी हुई थी, जिससे उठने वाली खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अहाता रो पहली धूप से रोशन और गरमाया हुआ था। वहाँ नहर वाली ठंडक नहीं थी, एक आसूदा सी हरारत थी, वो जैसे किसी गर्म आगोश में आ गई थी। बूढ़ी औरत तब तक लकड़ियों का गट्ठर खोलकर इसमें से कुछ लकड़ियां निकालकर चूल्हे की तरफ आ गई थी। अरे तू खड़ी क्यों है? अब तक बैठकर दम तो ले। मेरी खातिर कितना चलना पड़ गया तुझे? मैंने कहा भी था मैं ले जाती हूँ बकरी को, मेरा तो रोज का काम है, पैदा होते से करती आई हूँ मेहनत मुशक्कत, पर तू तो शहर की कुड़ी है, तुझसे कहाँ होती है कोई मुशक्कत। इसने कहते हुए चूल्हे से कुछ फासले पड़ी एक चौकी को जैसे इसके लिए आगे खिसका दिया था। मैं भी मुशक्कत ही काटती आई हूँ अम्मा, ये मुशक्कत तो कुछ भी नहीं। मामा इससे कहते हुए आगे बढ़ आई थी। इसका ख्याल था बूढ़ी औरत ने इसकी बात नहीं सुनी होगी, लेकिन वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी थी। बस मुझे मुशक्कत नहीं लगती, तुझे लगती है, यही तो फ़र्क है। पर तेरा कसूर नहीं, सारा फ़र्क जवानी का है। जवानी में हर चीज़ मुशक्कत लगती है। बुढ़ापा खुद ऐसी मुशक्कत है कि बाकी मुशक्कतें छोटी बना देता है। इस औरत ने इसकी तरफ मतवज्जा हुए बगैर कहा था। मामा इसका चेहरा देखने लगी थी। वो इस खुली और इस जगह पे रहने वाली औरत से ऐसी बात की तवक्को नहीं कर सकती थी। आप पढ़ी लिखी हैं? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। बहुत ज्यादा। वो औरत इस बार भी चूल्हे ही की तरफ मतवज्जा थी और इस बार भी इसने बात हंस कर ही कही थी, मगर लहजे में तमस्खर था अपने लिए जो अमामा तक पहुंच गया था। अमामा ने अगला सवाल नहीं किया था। वो अब इस हांडी और चूल्हे की तरफ मतवज्जा हो गई थी जिसके पास वो बूढ़ी औरत बैठी थी। ईंटों से बने मिट्टी के चूल्हे पर रखी घिसी हुई पुरानी मिट्टी की हंडिया में साग अपने पानी में गल रहा था। इस बूढ़ी औरत ने नहर के किनारे से चुनी हुई झाड़ियां तोड़ तोड़ कर चूल्हे में फेंकना शुरू कर दी। वो आग को इसी तरह भड़काए रखने की कोशिश कर रही थी। हमामा मिट्टी से लेपे हुए गरम फर्श पर चूल्हे के करीब आकर बैठ गई थी। पाँव से जुराबें और जूते उतार के इसने अपने सर्द और सूजे हुए पैरों को धूप से गर्म फर्श पर जैसे कुछ हिद्दत पहुंचाने की कोशिश की थी। हमामा इस उम्र में भी पंजों के बल बैठी लकड़ियों को तोड़ मरोड़ कर चूल्हे पर झोंक रही इस अम्मा को देख रही थी। आग में लकड़ियों के तड़कने और चटकने की आवाज़ें आ रही थी। वो साग की हांडी से उठती भाप और इसमें पड़ते उबाल देख रही थी। आदमी क्या करता है तेरा? वो अम्मा के इस अचानक किए हुए सवाल पर चौंकी, फिर बुड़बड़ाई। क्या करता है? इसने जैसे इस याद करने की कोशिश की थी, फिर कहा काम करता है। क्या काम करता है? अम्मा ने फिर पूछा। बाहर काम करता है। वो साग को देखते हुए बुड़बड़ाई। परदेश में है? बूढ़ी औरत ने जवाबन कहा। वो भी इसी की तरह ज़मीन पर बैठ गई थी और इसने अपने घुटनों के गिर्द इसकी तरह बाजू लपेट लिए थे। हाँ, परदेश में है। वो इसी तरह साग को देखते हुए बोली। तो तू यहाँ किसके पास है? ससुराल वालों के पास? नहीं। फिर मैं किसी के पास नहीं हूँ। साग पर नजरें जमाई इसने बेरब्त जवाब दिया। आदमी ने घर से निकाल दिया है क्या? इसने चौंक कर इस औरत का चेहरा देखा। नहीं। फिर तो लड़के आई है क्या? नहीं। इसने बेसाख्ता सर हिलाया। तो फिर यहाँ किस लिए आई है? सुकून के लिए, इसने बेख्तियार कहा। सुकून कहीं नहीं है। वो इस औरत का चेहरा देखने लगी। तो जो चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं, इस दुनिया में क्या ढूंढना? इसने हैरत से इस औरत को देखा। वो गहरी बात हुई इस औरत के मुंह से सुनकर और भी गहरी लगी थी। इसे जो इस झुग्गी में बैठी आग में लकड़ियां झोंक रही थी। फिर बंदा रहे क्यों इस दुनिया में अगर बेसुकून रहना है? वो इससे ये सवाल नहीं पूछना चाहती थी जो इसने पूछा था। तो फिर कहाँ रहे? लकड़ियां झोंकती इस औरत ने एक लहज के लिए रुककर इसे देखते हुए डायरेक्ट पूछा। वो कुछ लाजवाब होते हुए दोबारा साग को देखने लगी। तेरा आदमी कहता नहीं वापिस आने को? पहले कहता था, अब नहीं कहता। इसने खुद भी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके आग में फेंकने शुरू कर दिए थे। बेचारा अकेला है वहाँ। वो एक लम्हे के लिए ठटकी। हाँ,
اس نے اس بار مدھم آواز میں کہا۔ وہ بوڑھی عورت اب پلاسٹک کے ایک شاپر میں پڑا ہوا آٹا ایک تھالی میں ڈال رہی تھی۔ تو اکیلا چھوڑ کر آ گئی اسے؟ دھوپ میں پڑے ایک گھڑے سے ایک گلاس میں پانی نکالتے ہوئے اماں نے جیسے افسوس کیا تھا۔ وہ بے مقصد آگ میں لکڑیاں پھینکتی رہی۔ تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ کرتا تھا؟ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ خیال نہیں رکھتا تھا؟ ساکھ سے اٹھتی بھاپ اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ اسے بڑے عرصے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔ رکھتا تھا۔ اماں آواز کو اور بھی مدھم ہو گئی۔ اماں اب اس کے پاس بیٹھی اس تھالی میں 2 روٹیوں کا آٹا گوندھ رہی تھی۔ روٹی کپڑا نہیں دیتا تھا؟ اس نے چادر سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ دیتا تھا؟ وہ اپنی آواز خود بھی بامشکل سن پائی تھی۔ تو نے پھر بھی چھوڑ دیا اسے؟ تو نے بھی اللہ سے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ؟ سب کچھ لے کر بھی دور ہو گئی اس سے؟ اماں نے آٹا گوندھتے ہوئے جیسے ہنس کر کہا تھا۔ وہ بول نہیں سکی تھی۔ بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ پلکیں جھپکے بغیر وہ صرف اماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تجھے یہ ڈر بھی نہیں لگا کہ کوئی دوسری عورت لے آئے گا وہ؟ نہیں۔ اس بار آٹا گوندھتے اماں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تجھے پیار نہیں ہے اس سے؟ کیا سوال آیا تھا؟ وہ نظریں چرا گئی۔ اس کی چپ نے اماں کو جیسے ایک اور سوال دیا۔ کبھی پیار کیا ہے؟ آنکھوں میں سیلاب آیا تھا۔ کیا یاد نہیں آ گیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اماں نے اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نہیں ملا۔ سر جھکایا اس نے آگ میں کچھ اور لکڑیاں ڈالیں۔ ملا نہیں یا اس نے چھوڑ دیا؟ اس کے منہ میں جیسے ہری مرچ آئی تھی۔ اس نے چھوڑ دیا؟ پتہ نہیں اس آگ ہانڈی میں زیادہ پانی چھوڑ رہا تھا یا اس کی آنکھیں پر آگ دونوں جگہ تھی۔ پیار نہیں کرتا ہوگا، اماں نے بے ساختہ کہا۔ پیار کرتا تھا لیکن انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔ جو پیار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ جواب کھٹاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحتوں دلیلوں کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ وہ روتے روتے ہنسی تھی یا پھر شاید ہنستے ہوئے روئی تھی۔ کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جو دل و دماغ کبھی سمجھا نہیں سکے تھے اسے؟ اس آدمی کی وجہ سے گھر چھوڑ آئی اپنا؟ اماں نے پھر پوچھا۔ نہیں، بس وہاں بے سکونی تھی، مجھے اس لیے آ گئی، اس نے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا بے سکونی تھی؟ وہ برستی آنکھوں کے ساتھ بتاتی گئی۔ اماں چپ چاپ آٹا گوندتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ خاموشی کا وہ وقفہ بڑا طویل ہو گیا تھا، بے حد طویل۔ اماں آٹا گوندنے کے بعد رکھ کر ساگ میں ڈوئی چلانے لگی تھی۔ وہ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے ساگ کو گھلتے دیکھ رہی تھی۔ وہاں نہر کے کنارے کیوں کھڑی تھی؟ اماں نے ایک دم ساگ گھونٹتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اماں کو دیکھا۔ بہت بزدل ہوں اماں، مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے جیسے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تھا۔ اسے جیسے اب سمجھ میں آیا تھا وہ وہاں سے اسے یہاں تک کیوں لے آئی تھی۔ اس کے ہنسنے پر جیسے وہ بھی مسکرائی تھی۔ اس کے خستہ حال بوسیدہ دانت دکھے تھے۔ یعنی تو بڑی بہادر ہے؟ میں نے بزدل سمجھا۔ تو میرے سے بھی بہادر ہے پھر؟ نہیں، آپ سے بہادر تو نہیں ہوں میں تو بے حد کمزور ہوں، اس بکری سے بھی کمزور جس کو گھیر کے لائی ہوں۔ اماں نے کہا تھا۔ تجھے اپنی ہونے والی اولاد کا بھی خیال نہیں آتا؟ پیار نہیں آتا اس پر؟ اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھیں۔ کوئی اس طرح گھر کا آدمی چھوڑتا ہے جیسے تو چھوڑ آئی؟ مر جاتے ہیں بڑے بڑے پیارے، مر جاتے ہیں، پر کوئی ایک پیارے کے مرنے پر باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے کیا؟ برستی آنکھوں کے ساتھ اماں نے اس کی باتیں سنی۔ وہ وہی کچھ کہہ رہی تھی جو اس سے کوئی بھی پوچھتا، کوئی بھی کہہ دیتا، مگر وہ کسی کو وہ جواب نہیں دیتی تھی جو اس نے اس وقت اس عورت کو دیا تھا جس سے اس کی جان پہچان تک نہ تھی۔ بعض دفعہ انسان دل کا وہ بوجھ جو اپنوں کے سامنے ہلکا نہیں کرتا، غیروں کے سامنے کر دیتا ہے، وہ بھی وہاں جہاں اسے یقین ہو وہ راز دبا رہے گا، کبھی نکل کر نہیں آئے گا۔ میں اب کسی سے پیار نہیں کرنا چاہتی اماں۔ بوڑھی عورت نے ساگ کا ڈھکنا اٹھا کر پھر ڈوئی چلائی۔ مجھے لگتا ہے جس سے میں پیار کرتی ہوں وہ مجھ سے چھن جاتا ہے۔ جو وہ چیز میرے پاس نہیں رہتی تو پھر کیوں اس تکلیف سے گزروں میں بار بار؟ کیوں میں زندگی میں ایسے رشتے کھوؤں جس سے بچھڑنا مجھے اتنی تکلیف دے؟ اس نے جیسے روتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے سامنے سینے کی وہ پھانس نکالی تھی جس نے اس کا سانس روک رکھا تھا۔ بار بار پیار کروں، بار بار گنوا دوں، میں اب اس تکلیف سے نہیں گزر سکتی۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ آنسو یوں نکل رہے تھے جیسے آبلوں کا پانی۔ پتہ نہیں بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ساگ کی بھاپ نے پانی چھوڑا تھا یا اس کے درد نے، لیکن اس نے اپنی خستہ حال میلی کچیلی چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑنا شروع کر دی تھیں۔ یہ تم نہیں کر سکتی، یہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنوں کو اس لیے چھوڑ دے تاکہ ان کے بچھڑنے کی تکلیف سے بچ جائے۔ ایک ایک کر کے بچھڑ رہے ہیں تو درد جھیل نہیں پا رہی، سب کو اکٹھا چھوڑ کر درد جھیل لے گی؟ اس نے جو بات اس سے پوچھی تھی اس کا جواب اماں کے پاس نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اس جواب کو دہرانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس جھگی کے اندر میرا 38 سال کا جوان بیٹا ہے، ٹھہرو ذرا میں لے کر آتی ہوں اسے، تمہاری باتوں میں تو بھول ہی گئی تھی میں اسے۔ وہ بوڑھی عورت یکدم اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ چند منٹوں کے بعد وہ ایک ریڑھی نما ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی باہر لائی جس میں ایک دبلا پتلا مرد ایک بستر پر لیٹا ہوا کہکے لگا رہا تھا۔
یوں جیسے وہ ماں کی توجہ ملنے پر خوش تھا۔ اس عورت نے اگر اسے یہ نہ بتایا ہوتا کہ اس کی عمر 38 سال تھی تو ماما اسے 18-20 سال کا کوئی لڑکا سمجھتی۔ وہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے کمزور تھا اور معذور بھی، بات بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا، بس اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر ہنستا تھا اور وہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے ریڑھی لا کر ماما کے قریب کھڑی کر دی اور خود روٹی پکانے بیٹھ گئی تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے یہ، 38 سال میں نے اس کے سہارے گزارے ہیں، اللہ کے سہارے کے بعد۔ وہ پیڑا بناتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ کوئی اور اولاد نہیں آپ کی؟ اس کے آنسو تھمنے لگے تھے۔ 5 بیٹے پیدا ہوئے تھے، سب صحت مند، پر دنوں میں ختم ہو گئے۔ پھر یہ پیدا ہوا تو شوہر نے کہا اسے کسی درگاہ پر چھوڑ آتے ہیں، میں نہیں پال سکتا ایسی اولاد کو، بڑی ذمہ داری ہے۔ پر میں کیسے چھوڑ دیتی اپنی اولاد، مجھے تو پیار ہی بڑا تھا اس سے۔ بوڑھی عورت نے روٹی اب اس توے پر ڈال دی تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس نے ساگ کی ہنڈیاں اتاری تھی۔ وہ اب اپنے بیٹے کو یوں پچکار رہی تھی جیسے وہ 38 سال کا نہیں 8 ماہ کا تھا، اور وہ بھی اس ریڑھی کے اندر ماں کے پچکارنے پر نحیف و ہزار اعضاء کو اسی طرح سکیڑ رہا تھا، کھلکھلاتے ہوئے جیسے واقعی کوئی ننھا بچہ تھا۔ شوہر 2-4 سال سمجھاتا رہا پر میں نہیں مانی۔ اللہ نے دی تھی اولاد، اللہ کی دی چیز کیسے پھینک آتی؟ انسان کی دی ہوئی چیز ہوتی تو پھینک آتی۔ کوئی اور بچہ نہیں ہوا اس کے بعد میرے ہاں؟ شوہر کو بڑا پیار تھا مجھ سے، پر اسے اولاد بھی چاہیے تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے، پر میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے وہیں بیٹھی رہی۔ دوسری شادی سے 10 دن پہلے کھیتوں میں اسے سانپ لڑ گیا۔ لوگ کہتے تھے میری آہ پڑی ہے، پر میں نے تو کوئی بد دعا کبھی نہیں دی اس کو، میں تو خوش ہی رہی جب تک اس کے ساتھ رہی۔ اماں کی آنکھوں میں پانی آیا تھا، پر دوپٹے سے رگڑ کر صاف کیا۔ توے پر پھولتی ہوئی روٹی سینکنے لگی۔ وہ مر گیا تو ساری زمین جائیداد رشتہ داروں نے چھین لی، بس بیٹا میرے پاس رہنے دیا۔ یہ ٹھیک ہوتا تو یہ بھی چھین لیتے وہ، پر مولا کا کرم تھا یہ ایسا تھا۔ 38 سال سے اس کا اور میرا ساتھ ہے، اس کو شوہر کے کہنے پر درگاہ پر چھوڑ آئی ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ اماں نے روٹی عجیب خوشی اور سرشاری کے عالم اس کے سامنے رکھی تھی۔ کوئی بوجھ تھا جو اماں کے کندھوں سے ہٹ رہا تھا، کوئی کفل تھا جو کھل رہا تھا، کوئی سحر تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ جو وچھوڑا اللہ دے اس پر صبر کر، اور خود کسی کو وچھوڑا نہ دے، اللہ پسند نہیں کرتا یہ۔ اس عورت نے روٹی پر ساگ ڈالتے ہوئے کہا تھا، غم بہت بڑا تھا میرا اماں، اس نے کہے بغیر سر جھکائے پہلا لقمہ توڑا۔ اللہ نے تجھے غم دیا، تو نے اپنے آدمی کو، تو نے اپنا غم کون سا اپنے اندر رکھ کر بیٹھ گئی تھی؟ وہ لقمہ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، منہ میں نہیں ڈال سکی، آنکھیں پھر دھندلائی تھیں۔ اسے سالار یاد آیا تھا، ہاتھ میں اس کا محبت بھرا لمس یاد آیا تھا، اس کی محبت، اس کی عنایت یاد آئی تھی، اور اس اولاد کا خیال آیا تھا جسے اس نے بھی بڑی دعائیں کر کر کے مانگا تھا، اور جب دعا پوری ہو گئی تھی تو وہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے احاطے میں بیٹھے اسے پہلی بار وسیم پر صبر آیا تھا، سعد پر صبر آیا تھا۔ وہ اس دن وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ اسے جب گھر جانا تھا سالار کے پاس، اور واپس گھر آ کر اس نے خود سالار کو فون کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا، شاید حیران سے زیادہ پریشان ہوا تھا، مگر اس نے اس کی ٹکٹ کنفرم کروا دی تھی۔ وہ جانے سے پہلے ایک بار پھر اس بوڑھی عورت سے ملنے آئی تھی، اس کے لیے کچھ چیزیں لے کر۔ اسے بے حد کوشش کے باوجود وہ جھگی نہیں ملی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آدھا دن نہر کے اس کنارے اس جھگیوں والے علاقے کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ ڈرائیور نے وہ علاقہ خود نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس دن وہ اسے بہت پیچھے چھوڑ کے نہر کنارے اتری تھی اور پھر وہاں سے پیدل ہی واپس آئی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ جگہ وہیں ہونی چاہیے تھی، اسی سڑک پر کہیں، مگر وہاں وہ جھگیاں نہیں تھیں، نہ وہ بوڑھی عورت جس کے ہاتھ کی روٹی اور ساگ کا سواد اسے ابھی اپنی زبان پر محسوس ہوتا تھا، نہ وہ 38 سال کی اولاد کی مشقت جس نے اس بوڑھی عورت کے لیے ہر بوجھ ہلکا کر دیا تھا، اور نہ اس بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت کی باتیں جس نے چابیوں کی طرح اس کے وجود کے قفل اور گتھیاں کھول کر اسے آزاد کیا تھا۔ جبریل سکندر اپنی پیدائش سے بھی پہلے اپنی ماں کے بہت سے رازوں کا امین تھا۔ امریکہ کے اس ہسپتال کی نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کے آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر جس شخص کا دماغ کھولے بیٹھے تھے، وہ آبادی کے اس 2.5% سے تعلق رکھتا تھا جو 150 پلس آئی کیو لیول رکھتے تھے، اور اس آئی کیو لیول کے ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ آپریشن 8 گھنٹے سے ہو رہا تھا، اور ابھی مزید کتنی دیر جاری رہنا تھا یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کی اس ٹیم کو لیڈ کرنے والا ڈاکٹر دنیا کے قابل ترین سرجن میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے منسلک ایک کلاس روم میں نیورو سرجری کے ایکسپرٹس اس وقت جیسے سحر زدہ معمول کی طرح اس ڈاکٹر کے چلتے ہوئے ہاتھوں کو بڑی اسکرین پر دیکھ رہے تھے، جو اس کھلے ہوئے دماغ پر یوں کام کر رہا تھا جیسے کوئی پیانسٹ کی انگلیاں ایک پیانو پر۔ وہ اپنی مہارت سے سب کو مسمرائز کیے ہوئے تھا، سوائے اس ایک شخص کے جس کی زندگی اور موت اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔
واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں وہ سالار سکندر کی پہلی میٹنگ اور پریزنٹیشن نہیں تھی۔ وہ سینکڑوں بار نہیں تو درجنوں بار وہاں آ چکا تھا، مگر اپنی زندگی میں وہ کبھی کسی بورڈ روم میں دماغ پر اتنا بوجھ لے کر نہیں بیٹھا تھا جتنا اس دن بیٹھا تھا۔ وہ جہاز میں اپنی فلائٹ کے دوران 2 گھنٹے سویا تھا اور باقی کا وقت اس نے لیپ ٹاپ پر اس پریزنٹیشن کو بار بار دیکھتے اور اس میں تبدیلیاں اور اضافے کرتے گزارا تھا جو وہ اس میٹنگ میں پیش کرنے آیا تھا۔ وہ اس پریزنٹیشن کے شاندار ہونے کے باوجود یہ جانتا تھا کہ وہ ایک ہارا ہوا کیس ایک ایسی جیوری کے سامنے پیش کرنے جا رہا تھا جو اس کیس کے حوالے سے تصویر کا کوئی دوسرا رخ دیکھنے پر تیار نہیں تھی، کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ بہت بھیانک تھا، لیکن بھیانک ہونا اس سے نظریں چرانے کی وجہ نہیں تھی، بلکہ اس بھیانک رخ پر نظر آنے والا اپنا عکس تھا جو ان عالمی طاقتوں کے نمائندوں کے ضمیر کو سلانے کا باعث بن رہا تھا۔ سالار سکندر کو سانپوں کے بل میں بیٹھ کر ان کا زہر نکالنے کی تجویز پیش کرنی تھی اور اسے اپنی کامیابی کے بارے میں کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں تھی۔ اس کی فلائٹ واشنگٹن میں جس وقت پہنچی، اس کے ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد ورلڈ بینک کے دربار میں اس کی حاضری تھی۔ وہ ایک بار پھر ہوٹل کے کمرے میں سوئے بغیر کاغذات کا وہ پلندہ دیکھتا رہا جو اسے اس پریزنٹیشن کے ساتھ بورڈ روم میں تقسیم کرنا تھے۔ ان کاغذات کے ڈھیر کو وہ اگر کسی کورٹ میں پیش کر دیتا تو وہ کیس جیت جاتا، لیکن سوال وہاں یہ تھا کہ دنیا میں ایسی کون سی عدالت تھی جو اس کیس کو سنتی؟ کانگو کی عدالتیں ریڑھیاں تھیں جن سے کچھ بھی خریدا جا سکتا تھا انصاف کے سوا۔ ایباکا عالمی عدالت انصاف میں جانے کے وسائل نہیں رکھتا تھا۔ انصاف ملنا نہ ملنا تو خیر دور کی بات تھی، اور سالار سکندر ورلڈ بینک میں کام کرتا تھا۔ وہ اپنے پروفیشنل معاملات کو خفیہ رکھنے کا پابند تھا اور ان سب حالات میں صرف ایک میڈیا تھا جس کا گلا گھونٹنے کی ورلڈ بینک کوشش میں تھا، کیونکہ وہ پیٹرس اباکا کی آخری امید تھا اور سالار کو پتہ تھا اباکا کسی بھی حد تک جا سکتا تھا ان جنگلات کی تباہی کو روکنے کے لیے جو اس کے قبیلے کی بقا کے ضامن تھے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پیٹرس اباکا کو اس کام سے روکنے کے لیے مہذب دنیا بھی کسی حد تک جا سکتی تھی۔ اسے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ پیٹرس اباکا اس وقت نیو یارک کے ایک ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس بورڈ روم کا ماحول ویسا نہیں تھا جیسا اس نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ سنجیدگی ہر بورڈ کا حصہ ہوتی ہے، لیکن جو اس نے اس دن وہاں دیکھی تھی وہ سنجیدگی نہیں تھی، وہ سرد مہری تھی، اور وہ سرد مہری بورڈ روم میں بیٹھے صرف کسی ایک یا 2 لوگوں کے انداز و حرکات و سکنات سے نہیں جھلک رہی تھی۔ وہاں اس بورڈ روم میں بیٹھے 7 کے 7 لوگوں کے چہروں اور آنکھوں میں ایک جیسی ٹھنڈک اور سرد مہری تھی، ایسی سرد مہری جو کسی کمزور اعصاب کے انسان کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ بے تاثر چہرے، دوسرے کے احسان خطا کر دینے والی نظریں، کسی دوستانہ مسکراہٹ سے آری بھینچے ہوئے لب جن پر اگر کبھی کوئی مسکراہٹ آتی بھی تو وہ ایک تضحیک امیز اور توہین امیز غم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو پل بھر میں رہ کر غائب ہو جاتا تھا۔ ایک بیضوی شکل کی میز کے گرد ٹانگوں پر ٹانگیں رکھے وہ 5 مرد اور 2 عورتیں اس کام کے ماہر تھے جو اس وقت کر رہے تھے۔ وہ ورلڈ بینک کے سالار سکندر جیسے کئی باضمیر امپلائیز کا دھڑن تختہ کر چکے تھے جنہیں زندگی تحفظ فراہم کیے کبھی بیٹھے بٹھائے ورلڈ بینک میں کام کرتے کرتے پروفیشنل ایتھکس، اخلاقیات کا دورہ پڑتا، انسانیت یاد آنا شروع ہو جاتی۔ سالار سکندر ان کے سامنے کیا شے تھا؟ کم از کم اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے وہ یہی سوچ کر آئے تھے۔ اجتماعی طور پر ان کی حکمت میں یہ نہیں تھی تو بھی انفرادی طور پر ان کا طریقہ یہی تھا۔ وہ واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے وہ سرخاب کے پروں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور ورلڈ بینک کے ساتھ ان کی کئی سالوں پر مشتمل ایسوسی اور ان کا کام ان کے اس ذہنی خلل کو اگر بڑھاتا جاتا تھا تو غلط بھی نہیں تھا۔ سالار سکندر اس آرگنائزیشن میں واحد ذہین اور قابل شخص نہیں تھا۔ وہاں بڑے بڑے ترم خان بیٹھے تھے جو اپنے کئی دہائیوں کے تجربے اور قابلیت سے کسی کے بھی پرخچے اڑا سکتے تھے۔ واشنگٹن آنے سے پہلے سالار سکندر کو اندازہ تھا وہ کیا بھگتنے جا رہا تھا اس بورڈ روم کے اندر، لیکن جس کے بارے میں اسے اندازہ نہیں تھا وہ بورڈ روم سے باہر پیش آنے والے حالات اور واقعات تھے۔ وہ 7 لوگ سالار سکندر کے کیریئر کے حوالے سے ایک ایک چیز جانتے تھے اور اتنی معلومات وہ ان کے بارے میں رکھتا تھا، ان میں سے کسی کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ سالار سکندر نے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سربراہی کرنے والے ہیڈ کے ابتدائی کلمات بڑے تحمل سے سنے تھے۔ وہ سالار سکندر کی نااہلی، کوتاہیوں اور ناکامیوں کو ڈسکس کر رہا تھا۔ سالار نے باقی 6 لوگوں کی نظریں خود پر جمی محسوس کیں۔ وہ ایک چارج شیٹ تھی جو اس پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے مائیکل فرینک اس پر لگا رہا تھا۔ سالار بھی اتنے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ ان الزامات کو سنتا رہا۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سالار کے لیے وہ سب الزامات غیر متوقع نہیں تھے۔ میں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے دے گی جو آپ لوگ مجھ پر کر رہے ہیں۔
سلار نے مائیکل کے ابتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کا جواب دینے کی بجائے کہا تھا، ان 7 افراد میں سے کسی نے اسے اس پریزنٹیشن کو پیش کرنے سے روکا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی نے اس پریزنٹیشن کی نوعیت اور مقصد جاننے میں دلچسپی بھی نہیں لی تھی۔ سلار ایک کے بعد ایک سلائیڈ پروجیکٹر پر دکھاتا گیا، اس میں بہت سارے حقائق اور اعداد و شمار تھے اور اس کی اپنی ذاتی تحقیق بھی۔ وہ ان تمام چیزوں کو ان سلائیڈز کے ذریعے دکھا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے اگر وہ منصوبہ تو چڑھ جاتا تو افریقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ پگمیز کی ممکنہ تباہی کے حوالے سے ہولناک اعداد و شمار۔ ورلڈ بینک کے چارٹر کی کون سی شقوں کے خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہو رہی تھی؟ ان جنگلات میں کام کرنے والی کمپنیز کی طرف سے کانگو کی مقامی آبادی کے استحصال کے ڈاکومنٹری ثبوت اور انٹرنیشنل ڈونر کمپنیز اور NGOs کے خدشات پر مشتمل رپورٹس کے حوالے اس کی پریزنٹیشن مکمل تھی، اور وہ اگر کسی اخبار یا نیوز نیٹ ورک کے ہاتھ لگ جاتی تو افریقہ میں وہ ورلڈ بینک کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوتا۔ ان 7 لوگوں نے وہ پریزنٹیشن بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر ساکھ بیٹھے دم سادے دیکھی تھی، لیکن آدھے گھنٹے کی اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے کے بعد ان 7 کے ذہن میں جو خدشہ ابھرا تھا وہ ایک ہی تھا۔ سلار سکندر کے ہاتھ میں وہ گرینیڈ بم تھا جس کی پن وہ نکال کے اسے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گرینیڈ دوسروں کی طرف پھینک دینے سے ان کی جان چھوٹ جاتی، وہ جہاں بھی پھٹتا وہیں تباہی پھیلاتا۔ پروجیکٹر کی اسکرین تاریک ہوئی۔ سلار نے اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے ان 7 لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی۔ مائیکل کے چہرے کو دیکھا جو اس کی صدارت کر رہا تھا۔ اتنے سالوں کی پبلک ڈیلنگ کے بعد وہ اتنا اندازہ تو لگا ہی پایا تھا کہ اس نے پریزنٹیشن تیار کرنے اور اسے یہاں پیش کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا تھا۔ تو تم اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے؟ مائیکل نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس سے جو سوال کیا تھا، اس نے بورڈ روم میں موجود لوگوں کے حوالے سے سلار کے خدشات کی جیسے تصدیق کی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کانگو میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے۔ تمہید اگر مائیکل نے نہیں باندھی تھی تو سلار نے بھی اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ تم مضحکہ خیز باتیں کر رہے ہو۔ اتنے سالوں سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیکٹ کو ورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عہدیدار کے کہنے پر ختم کر دے کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کانگو میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ جولیا پیٹورڈ تھی جس نے بے حد تضحیک امیز انداز میں سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سلار سے کہا تھا۔ وہ اس کمرے میں مائیکل کے بعد سب سے سینئر تھی۔ اگر میں فوبیا کا شکار یا میرا دماغی خلل ہے تو اس حوالے سے تو یہ بیماری اس وقت ان جنگلات میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو لاحق ہو چکی ہے۔ سلار سکندر نے ترکی بترکی جواب دیا تھا۔ تم کیا ہو؟ کس حیثیت میں کانگو میں بیٹھے ہو؟ ورلڈ بینک کے ایک امپلائی کے طور پر یا ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر؟ کانگو کے لوگ یا پگمیز تمہارا سردرد نہیں ہے۔ تمہاری ترجیح صرف ایک ہونی چاہیے کہ تم مقررہ وقت پر اس پروجیکٹ کو مکمل کرو تمام اہداف کے حصول کے ساتھ۔ اس بار یہ بات کو ترشی سے کاٹنے والا الیگزینڈر رافیل تھا جو ورلڈ بینک کے صدر کے قریب ترین معاونین میں سے ایک تھا۔ تم نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے، وہ شرائط و ضوابط پڑھی ہیں جو اس کانٹریکٹ میں ہیں اور جن سے تم نے اتفاق کرتے ہوئے سائن کیے ہیں۔ تم اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ بینک تمہیں جاب سے نکالنے کا پورا اختیار رکھتا ہے اس کے بدلے میں۔ اس کے لہجے کی رکھائی اس کا شناختی کارڈ تھی۔ وہ اسی رکھائی اور بے مہری کے ساتھ جانا جاتا تھا۔ سلار وہاں موجود تمام لوگوں کو ان کی قابلیت کے علاوہ ان کی خصوصیات کے حوالے سے بھی جانتا تھا۔ میں نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے اور صرف ایک بار نہیں کئی بار پڑھا ہے۔ میں نے ورلڈ بینک کا چارٹر بھی پڑھا ہے اور میرے کانٹریکٹ میں نہ ورلڈ بینک کے چارٹر میں کہیں یہ تحریر ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوانین اور ضابطوں کی دھجیاں اڑا کر ہو سکے۔ اگر ایسی کوئی شرط میرے کانٹریکٹ میں شامل تھی اور میں اسے نظر انداز کر بیٹھا ہوں تو آپ مجھے ریفرنس دے دیں، میں ابھی اپنے کانٹریکٹ میں اسے پڑھ لیتا ہوں۔ ای میل کی صورت میں میرا کانٹریکٹ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک بار پھر آن کیا تھا۔ الیگزینڈر رافیل چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے اور مسلسل تناؤ میں رہنے کی وجہ سے مستقل جھریوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ صرف اس وقت چہرے سے خوشگوار لگتا جب اس کے چہرے پر بھولے بھٹکے ہوئے مسکراہٹ آتی، ورنہ کرختگی اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا بھی ایک نمایاں حصہ تھی۔ اپنی کرنچی آنکھوں کو موڑتے ہوئے اس نے سلار سے کہا، تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہو جنہوں نے یہ پروجیکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا؟ تم سمجھتے ہو جنہوں نے فیزیبلٹی بنائی تھی وہ ایڈیٹس تھے؟ وہ اب تضحیک امیز انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ ایڈیٹس نہیں تھے اور نہ ہی میں ایڈیٹ ہوں۔ وہ فیئر نہیں تھے اور میں ہوں۔ بات صرف اس دیانت کی ہے جو اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہوئے نظر انداز کی گئی تھی ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے والے اتنے عقل کے اندھے اور نااہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظر نہ آیا ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے اور میرے علاوہ اور لاکھوں مقامی لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے دوبارہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ایک انکوائری کمیٹی بنا کر۔ مجھے یقین ہے کہ اس کمیٹی نے دیانتداری سے کام کیا تو انہیں بھی یہ سب نظر آ جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔
سلار اسکندر نے رافیل کے ہتک امیز جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا، میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے جو واشنگٹن اور گومبے میں تمہارے آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے۔ اس بار بولنے والا بل جاؤز تھا۔ وہ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی میڈیا کوآرڈینیشن کو مانیٹر کرتا تھا اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں آنے والی خبروں کو دبانے میں اس کی قابلیت اور اثر و رسوخ کا بڑا عمل دخل تھا۔ تم ریزائن کر دو، جیسے تم نے پریزنٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والی آفیشیل خط و کتابت میں بھی آفر کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو تم اس طرح نہیں چلا سکتے۔ وہ بڑے تحمل اور انسانیت سے سلار اسکندر کو جیسے صلاح دے رہا تھا، اگر یہ آپشن ورلڈ بینک کو زیادہ مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے بھی اس مسئلے کا حل صرف میرا استعفیٰ نظر آ رہا ہے، لیکن میں اپنے استعفے کی وجوہات میں اس پریزنٹیشن میں دیے جانے والے سارے اعداد و شمار شامل کروں گا اور اپنے تحفظات بھی لکھوں گا اور میں اس استعفے کو پبلک کروں گا۔ بورڈ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ وہ بلاخر اس ایک نقطے پر آ گئے تھے جس کے لیے سلار اسکندر کو کانگو سے واشنگٹن طلب کیا گیا تھا اور جو ورلڈ بینک کے گلے میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا تھا۔ بورڈ روم میں بیٹھے ان 7 لوگوں کے پاس صرف 2 ٹاسک تھے، یا سلار اسکندر کو اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ رپورٹ واپس لے لے جو اس نے ورلڈ بینک کو اس حوالے سے ارسال کی تھی، پھر اس نے اس سے خاموشی سے استعفیٰ لیا جائے اور وہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کے تحریری استعفے میں بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب مسئلہ اس سے بڑھ گیا تھا۔ وہ نہ صرف استعفے میں یہ سب کچھ لکھنا چاہتا تھا بلکہ اس استعفے اور اس رپورٹ کو پبلک بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے تک وہ بورڈ روم میں بیٹھے ہوئے 7 افراد اس کے ساتھ بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اس پر ہر حربہ استعمال کر لیا تھا۔ جب دلیلوں سے کام نہیں بنا تھا تو انہوں نے بینک کے کانٹریکٹ میں استعفے کے حوالے سے کچھ شکوں کو اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی کہ وہ جاب کے دوران اپنے علم میں لائے گئے تمام پروفیشنل معاملات کو سیگا راز میں رکھنے کا پابند ہے اور اس استعفے کو پبلک کرنے اور اس رپورٹ کو میڈیا پر لانے پر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی، اور اسے نہ صرف مالی طور پر لمبا چوڑا اس رپورٹ کو میڈیا پر لانے پر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی اور اسے نہ صرف مالی طور پر لمبا چوڑا ہرجانہ بھرنا پڑتا بلکہ وہ آئندہ بینک یا اس سے منسلک کسی بھی چھوٹے بڑے ادارے کی جاب کرنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا۔ سلار اسکندر کو پتا تھا یہ دھمکی نہیں تھی، بہت بڑی دھمکی تھی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے بتا رہے تھے کہ وہ اس کے پروفیشنل کیریئر کو کم از کم صرف ورلڈ بینک میں ہی نہیں بلکہ ان تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ختم کر دیتے جو امریکہ کی سرپرستی میں چلتی تھیں، اور اسے پتا تھا وہ یہ کر سکتے تھے۔ وہ اب بین الاقوامی طور پر جس سطح پر کام کر رہا تھا وہاں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی قانونی چارہ جوئی بھی ایک اکنامسٹ، فنانشل تجزیہ کار کے طور پر اس کی ساکھ تباہ کر کے رکھ دیتی۔ کوئی نامور ادارہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر ہونے والی قانونی چارہ جوئی کے بعد اسے کبھی نہ رکھتا کہ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں موجود راز داری کی شق کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ اس کی ساکھ پر لگنے والا ایسا دھبا ہوتا جسے وہ کبھی بھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ ان 7 لوگوں نے اسے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ورلڈ بینک اس کے ماتحت کانگو میں چلنے والے پروجیکٹس کو نئے سرے سے آڈٹ کروائے گا اور مالی اور دوسری بے ضابطگیوں کے بہت سے ثبوت نکال کر اسے بہت بے عزت کر کے اس عہدے سے فارغ کیا جا سکتا تھا جس پر وہ کام کر رہا تھا۔ پھر اگر وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی رپورٹ لے کر میڈیا کے پاس بھی جاتا تب اس کے الزامات اور رپورٹ اپنی حیثیت کھو دیتے، کیونکہ بینک کے پاس جوابی طور پر اس کے خلاف کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا اور میڈیا اس کی اس رپورٹ کو ذاتی اناد اور بغض کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ نچلے درجے کی بلیک میلنگ تھی جس پر وہ اتر آئے تھے۔ سلار جانتا تھا وہ یہ کر بھی سکتے تھے۔ اس کی فنانشل اور پروفیشنل دیانتداری پر ورلڈ بینک میں کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی اور اس کا پروفیشنل ریکارڈ اس حوالے سے قابل رشک تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر ورلڈ بینک کانگو میں اس کے آفس کے ذریعے چلنے والے پروجیکٹس میں کوئی سکم یا غبن تلاش کرنے میں مصر تھا تو وہ یہ ڈھونڈ ہی لیتے۔ وہ یا دنیا کا کوئی بندہ ورلڈ بینک کی آڈٹ ٹیم کی چھری سے نہیں بچ سکتا تھا اگر انہیں اس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہو کہ انہیں کسی جگہ پر ہر صورت میں کوئی مالی بے ضابطگی تلاش کرنا ہی تھی۔ عام حالات میں سلار اس طرح کے کسی معاملے پر اپنے آپ کو اتنی مشکل صورتحال میں کبھی نہ ڈالتا، خاص طور پر اب جب اس کی ایک فیملی تھی، ایک بیوی تھی، کم سن بچے تھے جو اس پر انحصار کرتے تھے، لیکن یہ عام حالات نہیں تھے۔ پیٹرس باکا نے اسے ان سارے معاملات کے بارے میں بے حس نہیں رہنے دیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ وہ افریقہ اور پگمیز کے بارے میں جذباتی ہو کر سوچنے لگا تھا اور اس کی یہی جذباتیت اس وقت اس کے آڑے آ رہی تھی۔ خاموشی سے اس معاملے پر استعفیٰ دے کر اس سارے معاملے سے الگ ہو جانے کا مطلب صرف ایک تھا، وہ بھی اس جرم کا شریک کار ہوتا جو 21ویں صدی کی اس دہائی میں کانگو میں پگمیز کے ساتھ کیا گیا ہوتا۔ وہ روکنے والوں، احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو کر تاریخ کا حصہ نہ بنتا، مگر اس کا مسئلہ تاریخ کا حصہ بننے کی خواہش نہیں تھی، صرف ضمیر کی چبھن سے بچنے کی خواہش تھی۔
جو زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پر اسے احساس جرم کا شکار کرتی۔ دباؤ اور دھمکیاں جتنی بڑھتی گئی تھیں، سالار سکندر کی ضد بھی اتنی بڑھتی گئی تھی۔ اگر سکندر عثمان اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ڈھٹائی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، تو وہ ٹھیک کہتے تھے۔ اس کا ایک عملی مظاہرہ اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں 7 لوگوں کے اس گروپ کے سامنے بھی پیش کر دیا تھا، جو سالار سکندر جیسے عہدیداران کو چٹکی بجاتے میں موم کی ناک کی طرح موڑ لیتے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ 3 گھنٹے کے بعد بالآخر مائیکل نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے جیسے اس سے پوچھا تھا، ایک غیر جانبدارانہ انکوائری ٹیم جو اس پروجیکٹ کا نئے سرے سے جائزہ لے اور اس کے بعد پگمیز اور بارانی جنگلات کے بہترین مفاد میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے، یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو ان جنگلات میں رہنے والے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کی مقامی حکومت اور اس کے عہدیداران کی بات نہیں کر رہا۔ سالار سکندر نے جواباً وہی مطالبہ دہرایا تھا جو اس کی پریزنٹیشن کی بنیاد تھا۔ تمہاری قیمت کیا ہے؟ الیگزینڈر نے جواباً جو سوال اس سے کیا تھا، اس نے سالار سکندر کو جیسے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس ہیڈ کوارٹرز میں ہر نرم گرم گفتگو کی توقع کر سکتا تھا، لیکن معاملات کو نپٹانے کے لیے اس جملے کی نہیں۔ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کے لیے تم اپنے اس مطالبے سے ہٹ جاؤ، ہمیں بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم ہم سے سودا کر لو۔ رافیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سالار نے ٹیبل پر رکھی اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ میری کوئی قیمت نہیں ہے، اور میں نے ورلڈ بینک کو اسی غلط فہمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گا جو دنیا میں اپنی پروفیشنل مہارت اور قابلیت سے جانے جاتے ہیں۔ اگر بروکرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا، بیچنے، خریدنے اور قیمت لگانے والا، تو اسٹاک ایکسچینج میں کرتا یا کسی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ۔ وہ نرم لہجے میں ان کے منہ پر جوتا مار گیا تھا، اور اس جوتے کی چوٹ ان 7 لوگوں نے ایک ہی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی۔ وہ سادہ زبان میں انہیں دلال کہہ رہا تھا، اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ تو معاملات طے کرنے کے لیے انہیں جن لوگوں نے بھیجا تھا، وہ سالار سکندر کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد انہیں ان کا کمیشن مختلف شکلوں میں ادا کرتے۔ وہ ورلڈ بینک کے اندر بنی ہوئی لابیز کے نمائندے تھے، جو بظاہر مختلف ملکوں اور قوموں کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ان بڑے کارپوریٹ سیکٹرز کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے جو اپنی اپنی حکومتوں کے عقب میں کار فرما ہوتے تھے۔ ان 7 لوگوں میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ ستے ہوئے اور تنے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ سب بھی اپنے کاغذات اور لیپ ٹاپ سنبھالنے لگے تھے۔ میٹنگ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی تھی، اور سالار کو اندازہ تھا کہ اس میٹنگ میں کی جانے والی باتوں کے بعد ورلڈ بینک میں اس کا کیریئر بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ میٹنگ ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ہر میٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی ہوگی۔ سالار کو اس کا اندازہ تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میٹنگ براہ راست کسی دوسری جگہ پر پیش بھی کی جا رہی تھی۔ سالار سکندر کے اس بورڈ روم سے باہر آنے سے پہلے اس سے نمٹنے کے لیے دوسری حکمت عملی طے ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر رافیل بورڈ روم سے سالار کے پیچھے آیا تھا، اور اس نے چند منٹوں کے لیے اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ سالار کچھ الجھا، لیکن پھر آمادہ ہو گیا۔ وہ کون سی بات تھی جو بورڈ روم میں نہیں کہی جا سکتی تھی اور اب اس 1 to 1 میٹنگ میں کہی جاتی؟ وہاں وہ باتیں بھی کہہ دی گئی تھیں جو ورلڈ بینک جیسی معتبر آرگنائزیشن کے کسی فرد سے سالار انفرادی طور پر سننے کی توقع نہیں رکھتا تھا، سچائی کا یہ کہ وہ اجتماعی طور پر ان سے کہی جاتی۔ وہ صرف مایوس نہیں ہوا تھا، اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ورلڈ بینک کو اس لیے اور اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جوائن نہیں کیا تھا۔ الیگزینڈر رافیل کے آفس میں وہ اسی پیرائی کی کوئی مزید گفتگو سننے کی توقع کے ساتھ گیا تھا، مگر اپنے آفس میں الیگزینڈر رافیل کا رویہ اس کے ساتھ حیران کن طور پر مختلف تھا۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہاری رپورٹ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور صرف میں نہیں، پریزیڈنٹ بھی۔ اس کے پہلے جملے نے اس کو حیران کر دیا تھا۔ وہ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنا کپ لیے اپنی سیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ سے مراد الف ایڈگر، جو اس وقت ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا، اور رافیل اس کے قریب ترین معاونین میں سے تھا، بلکہ کئی اعتبار سے اس کو پریزیڈنٹ کا دست راز سمجھا جاتا تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے رافیل کا انداز بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے کی کرختگی ہونٹوں کے اس خم کی وجہ سے کچھ کم ہو چکی تھی، جسے صرف ڈکشنری میں مسکراہٹ کہا جاتا تھا، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو مسکراہٹ کا مطلب ہوتا تھا۔ الیگزینڈر رافیل اگر دنیا میں کسی سخت وفادار اور دوست تھا تو وہ اس کا کتا تھا، اور صرف اس کتے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کبھی سچی مسکراہٹ آئی ہوگی، ورنہ دوست نظر آنے کی کوشش ہر اس بندے پر ناکام رہتی جو الیگزینڈر کو جانتا تھا۔ اور سالار الیگزینڈر رافیل کو نہ صرف جانتا تھا بلکہ اس وقت اس کے اور اس کے کتے کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں سوچ رہا تھا جنہیں وہ رافیل کے سامنے دہرا نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے اس بدلے ہوئے رویے اور انداز نے اسے چوکنا کر دیا تھا۔ کافی کا گھونٹ لیے بغیر اور پلکیں جھپکائے بغیر وہ رافیل کی گفتگو سنتا رہا، جو کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے بڑے نرم دوستانہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ پریزیڈنٹ ہمیشہ سے تم سے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے۔ افریقہ کے لیے جو ویژن ان کا ہے، اسے جو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، وہ صرف تم ہو، اور یہ پروجیکٹ تو ان سینکڑوں پروجیکٹس میں سے صرف ایک پروجیکٹ ہے، بہت چھوٹا پروجیکٹ۔ جو وہ تمہارے لیے سوچتے ہیں وہ بہت بڑی شے ہے۔ تمہارے ذریعے افریقہ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔
اور میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ افریقہ کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے، وہ مخلص ہیں اور وہاں سے بھوک، غربت اور بیماری کو واقعی مٹانا چاہتے ہیں۔ پیٹرس سباکا کا ایک بیوقوف آدمی ہے، وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ سلار کو گفتگو میں پیٹرس سباکا کا حوالہ سن کر حیرت نہیں ہوئی تھی۔ واشنگٹن میں بیٹھے لوگ مکمل طور پر اس بات سے باخبر تھے کہ اس کی ماہیت قلب کے پیچھے کون تھا۔ تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟ رافیل کو اچانک اس کی خاموشی چبھی۔ اگر وہ سلار کو اس کے بارے میں پریزیڈنٹ کے تعریفی کلمات پہنچا کے اسے جوش دلانا چاہتا تھا تو وہ ناکام ہو رہا تھا۔ سلار کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میرے پاس جو بھی سوال تھے وہ میں اپنی رپورٹ میں اٹھا چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ پریزیڈنٹ افریقہ میں میرے کام اس رپورٹ سے متاثر ہیں، لیکن میں زیادہ خوش تب ہوں گا جب اس رپورٹ پر مجھے ورلڈ بینک کا کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ بینک تمہیں وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دینا چاہتا ہے اور یہ پریزیڈنٹ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے آخر تک وہ وائس پریزیڈنٹ اپنی ہی مدت ملازمت پوری کر کے اپنے عہدوں سے الگ ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک سیٹ پر تمہیں اپائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ، اور اس سلسلے میں امریکہ گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے ان کی، وہاں سے بھی رسپانس بہت پازیٹیو ہے۔ تم یقیناً ڈیزرو کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری صلاحیت اور قابلیت کے حساب سے عہدہ دیا جا سکے۔ رافیل اس طرح بات کر رہا تھا جیسے بہت بڑا راز اس پر افشا کر رہا، ایسا راز جس کو جاننے کے بعد سلار سکندر کی بانچیں کھل جاتی۔ اس کی مایوسی کی انتہا نہیں رہی جب اس نے میز کے دوسری طرف بیٹھے اپنے سے 15 سال چھوٹے اس 37 سالہ مرد کے چہرے پر اس خبر پر بھی بے تاثر پایا تھا۔ اور وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے بدلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافیل کو اپنی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں اتنا ڈائریکٹ اور دو ٹوک سوال سننے کی توقع نہیں تھی۔ پریزیڈنٹ کو اس پروجیکٹ پر تمہاری سپورٹ چاہیے، متعلق اور غیر مشروط سپورٹ۔ رافیل نے اب لفاظی اور تمہیدوں میں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا سلار سکندر کے لیے یہ دونوں چیزیں بیکار اور بے اثر تھیں۔ میرا خیال ہے میں وہ نہیں دے سکوں گا۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے میری جو رائے اور سٹینڈ ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ امارات اور عہدے میرے سٹینڈ کو بدل نہیں سکتے۔ میری خواہش ہے افریقہ کے لیے پریزیڈنٹ اگر اتنی ہمدردی اور اخلاص رکھتے ہیں تو وہ اس رپورٹ سے صرف متاثر نہ ہوں، وہ فوری طور پر اس پر کوئی ایکشن لیں۔ کیا کچھ اور ہے جو آپ کو کہنا ہے؟ سلار نے کافی کے اس کپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا جو اس کے سامنے پڑا تھا۔ الیگزینڈر رافیل دنیا کی بہت بڑی آرگنائزیشن میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ سلار سکندر کو وہ اس ملاقات سے پہلے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ اب اسے بیوقوف سمجھتا تھا۔ 37 سال کی عمر میں پلیٹ میں رکھ کر اسے اتنا بڑا عہدہ پیش کیا جا رہا تھا اور وہ اسے ٹھکرا رہا تھا۔ غرور تھا تو بیجا تھا، بیوقوفی تھی تو انتہا کی تھی، اور تنک تھی تو بے مقصد۔ صدارت پیش کی اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی ذہین آدمی کو اتنا بیوقوف اور بے غرض نہیں پایا تھا۔ وہ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا پر کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار ذہانت کو بے لوث اور بے غرض دیکھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا وہ جس دنیا میں کام کر رہا تھا وہاں اس بے غرض اور بے لوث ذہانت کو عروج کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہاں بیٹھے اس نے سلار سکندر سے کہا تھا، تمہیں سب کچھ آتا ہے، ٹیکٹ نہیں آتے، اس لیے تم کامیابی کے سب سے اوپر والے زینے پر کبھی کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ وہ اس سے ایسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا پھر بھی کہہ بیٹھا تھا، اگر ٹیکٹ فل ہونے کا مطلب ہے بے ضمیر اور بددیانت ہونا تو پھر یہ خصوصیت میں کبھی اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں اپنا استعفیٰ آج ہی میل کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے آخری مسافے کے لیے الیگزینڈر رافیل کی طرف ٹیبل پر کچھ جھک کر ہاتھ بڑھایا تھا۔ رافیل اٹھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اسے اٹھنا پڑا۔ وہ مسافہ کر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سلار سکندر کی پشت کو دیکھتا رہا، اور کیوں دیکھتا رہا وہ یہ نہیں جان پایا تھا۔ سلار سکندر جب ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر سے نکلا اس وقت بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ کیب پر وہاں آیا تھا اور واپسی پر بھی اس کو کیب میں ہی جانا تھا، مگر جو کچھ وہ پچھلے چند گھنٹوں میں اندر بھگت آیا تھا اس کے بعد وہ بے مقصد ہیڈ کوارٹر سے باہر آ کر پیدل فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ اس کا ہوٹل وہاں سے قریب تھا، وہ پیدل چلتا رہتا تو آدھ پون گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا۔ وہاں آتے ہوئے اسے جلدی تھی، وہاں واپس جاتے ہوئے نہیں۔ بوندا باندی کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی مگر وہ اپنے سوٹ کے اوپر لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ گومبے سے چلتے ہوئے واشنگٹن کی اگلے 3 دن کی موسم کی پیشگوئی پڑھ کر چلا تھا۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ امریکہ میں گزارنے کی وجہ سے وہ جیسے عادی ہو گیا تھا ایک لگی بندی اور میکانیکی انداز میں زندگی گزارنے کا، جہاں ہر چیز پہلے سے دیکھ کر کی جاتی ہے، موسم کا حال دیکھ کر سفر پلان کیا جاتا ہے، بکنگ کروا کر کسی ہوٹل کے لیے روانہ ہوا جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ اس نے ورلڈ بینک میں اس جاب کا بھی اسی میکانیکی اور پروفیشنل انداز میں ادراک کیا تھا، لیکن جو کچھ وہ اب بھگت رہا تھا وہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔
ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد وہ اس کی پہلی جاب تھی اور وہ اس جاب سے بہت خوش تھا۔ وہ اب زندگی کو 5، 10، 15، 20 سالوں کے تناظر میں دیکھتا تھا، کیونکہ اب اسے اپنے ساتھ ساتھ کچھ اور زندگیوں کی ذمہ داریوں کو بھی اٹھانا تھا، اور اب یکدم وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے سب سے بڑے بحران میں پھنس گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تب وہ اس طرح پریشان نہ ہوتا، کیونکہ جو بھی نتائج ہوتے اس کے کسی بھی فیصلے کے وہ صرف اسے بھگتنے پڑتے، کوئی اور اس کے کسی فیصلے سے پہنچنے والے کسی نقصان میں شریک نہ ہوتا۔ لیکن اب فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وہ چند دن پہلے تک اپنے آپ کو دنیا کا مصروف ترین انسان سمجھتا تھا، اور اب ان چند گھنٹوں کے بعد دنیا کا بیکار ترین انسان۔ کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت تھی اس وقت اس کی۔ فی الحال اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی میٹنگ، کوئی وزٹ، کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی فون کال، کوئی ای میل، کوئی پریزنٹیشن بھی نہیں، لیکن سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے چلتے چلتے اسے خیال آیا، کیا ہوتا اگر وہ سمجھوتا کر لے، وہیں سے واپس ہیڈ کوارٹرز چلا جائے، وہ پیشکش قبول کر لے جو ابھی سے دی گئی تھی۔ کوئی مشکل کو اور ناممکن تو نہیں تھا، یہ ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، زندگی پھر پہلے جیسی ہو جاتی، ورلڈ بینک میں پہلے سے بھی زیادہ بڑا عہدہ، ترقی، امارات، اسٹیٹس۔ کیا برائی تھی اگر وہ ضمیر کو کچھ دیر کے لیے سلا دیتا؟ کانگو اس کا ملک نہیں تھا، نہ پگمیز اس کے لوگ۔ پھر واقعی ٹھیک کہا تھا رافیل نے، وہ کیوں ان کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اور یہ سب کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں لے آیا تھا جہاں آگے کنواں پیچھے کھائی تھی۔ لیکن پھر اسے وہ ساری غربت اور بدحالی یاد آئی تھی جو اس نے ان لوگوں سے ملاقاتوں میں دیکھی تھی، وہ امید بھری نظریں یاد آئی تھیں جن سے وہ اسے دیکھتے تھے، کاغذات کا پلندہ یاد آیا تھا جس کا ایک ایک لفظ کہتا تھا کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ انسانیت کی تذلیل تھی، وہ غلامی و غلامانہ استحصال تھا جو اس کا مذہب 1400 سال پہلے ختم کر چکا تھا۔ اور یہ سب یاد کرتے ہوئے اسے امامہ بھی یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کر فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اسے کال کی، رابطہ نہیں ہوا، اسے لگا شاید سگنلز کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ فون اس نے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ ایک عجیب سی اداسی اور تنہائی نے اسے گھیرا تھا، حالانکہ وہاں فٹ پاتھ پر اس کے آس پاس سے درجنوں لوگ گزر رہے تھے اور برابر میں سڑک پر کئی گاڑیاں چل رہی تھی، پھر بھی اس نے عجیب سی تنہائی محسوس کی تھی۔ یہ ویسی تنہائی تھی جو وہ امامہ کی عدم موجودگی میں محسوس کرتا تھا۔ امامہ سے شادی ہونے تک وہ ڈپریشن کے کئی ادوار میں سے گزرا تھا، لیکن ہر بار وہ اس دور سے نکل آتا تھا۔ وسیم کی موت کے بعد امامہ کی ذہنی حالت نے اسے ایک بار پھر بری طرح انتشار کا شکار کیا تھا، مگر یہ ڈپریشن پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، اسے لگتا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور سب کچھ واقعی ٹھیک ہو گیا تھا، اور اب کئی سالوں سے سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب ایک بار پھر زندگی عجیب مد و جزر میں آ پھنسی تھی۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ غلط ہونے لگتا ہے۔ اس نے کئی بار امامہ سے یہ سنا تھا، اور وہ کبھی اس سے یہ اعتراض نہیں کر سکا تھا کہ صرف اس کی نہیں، خود اس کی اپنی زندگی کا بھی یہی انداز تھا، کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں رہتا تھا اس کی زندگی میں بھی۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن امامہ کے مل جانے کے بعد بھی وہ ویسی زندگی نہیں جی رہا تھا جیسی زندگی وہ امامہ کے ساتھ گزارنے کا خواہش مند تھا یا تصور کرتا تھا۔ لیکن یہ صرف امامہ کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی ہی نہیں تھی جو نشیب و فراز سے گزرتی رہتی تھی، اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی عجیب و غریب حالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ اس فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایک لمبے عرصے کے بعد سالار سکندر نے اپنی 37 سالہ زندگی کے حاصل محصول پر نظر دوڑائی تھی۔ نعمتیں یقیناً بے شمار تھیں، اتنی کہ وہ گننے بیٹھتا تو گنتی بھول جاتا، لیکن بے سکونی تھی جو کسی بلا کی طرح ان کی زندگیوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ وہ بے سکونی کی جڑ تک پہنچنے میں ناکام رہتا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا، عملی مسلمان تھا، عبادات اور حقوق العباد دونوں میں مصلی، گناہوں سے تائب، نعمتوں سے سرفراز، لیکن سکون دل کو ترستا ہوا، خالی پن کا شکار۔ سوچوں کی رفتار ایک بار دم ٹوٹی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا وہ کس بحران میں کیا سوچنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ آزمائش میں پھنسا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی کے حاصل و محصول کو اس بوندا باندی میں ورلڈ بینک کی عمارت سے اپنے ہوٹل تک کے راستے میں چلتے ہوئے سوچتا۔ اس کی چھٹی حص اسے جیسے بڑے عجیب انداز میں بے چین کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی ہر منفی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا تھا، شاید یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے سوچا تھا اور پھر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ رکھتے ہوئے اس نے معمول کے انداز میں ٹی وی آن کیا تھا۔ ایک مقامی چینل پر واشنگٹن میں صبح سویرے ہونے والے ایک ٹریفک حادثے کی خبر چل رہی تھی جس میں 2 مسافر موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ تیسرا مسافر شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں تھا۔ لوکل چینل پر تباہ شدہ گاڑی کو جائے وقوع سے ہٹایا جا رہا تھا۔ اپنا لانگ کوٹ اتارتے ہوئے سالار نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے چینل بدلنا چاہا، لیکن پھر اسکرین پر چلنے والے ایک ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے جام ہو گیا۔ اسکرین پر اسکرول میں اس حادثے کے متعلق مزید تفصیلات دی جا رہی تھی اور اس میں زخمی ہونے والے شخص کا نام پیٹرس ایباکا بتایا جا رہا تھا، جو ایک انقلابی تھا اور CNN کے کسی پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہا تھا۔ سالار کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ دنیا میں ہزاروں پیٹرس ایباکا ہو سکتے ہیں، لیکن کانگو میں پگمیز کے لیے کام کرنے والا پیٹرس ایباکا ایک ہی تھا، اور سالار یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے امریکہ میں تھا۔ وہ امریکہ میں روانہ ہونے سے پہلے سے ملنے آیا تھا، اور اس نے سالار کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے بالآخر بڑی کوششوں اور جدوجہد کے بعد کچھ بڑے نیوز چینلز کے نیوز پروگرامز میں
اس کی شرکت کے انتظامات کیے تھے اور یہ گارڈین میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد ممکن ہو سکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ چھری میری گردن پر آنے والی ہے؟ سلار نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، تم اگر اس پروجیکٹ کے حوالے سے ورلڈ بینک اور اس کے عہدیداران پر تنقید کرو گے تو سب سے پہلے میں ہی نظر آؤں گا اور یہ چینل مجھ سے رسپانس لینے کے لیے رابطہ کریں گے۔ سلار کو اس مشکل صورتحال کا اندازہ ہونے لگا تھا جس میں وہ پیٹرس اباکا کے انٹرویوز کے بعد پھنستا۔ وہ آتش فشاں جو بہت عرصے سے پک رہا تھا وہ اب پھٹنے والا تھا، اور پھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سوں کو بھی ڈبونے والا تھا۔ میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا، اباکا نے اسے یقین دلایا تھا۔ میں تم پر کوئی تنقید نہیں کروں گا بلکہ تمہاری سپورٹ کے لیے تمہاری تعریف کروں گا۔ تم تو اب آئے ہو، یہ پروجیکٹ تو تمہارے آنے سے پہلے سے جاری ہے۔ اباکا بے حد سنجیدہ تھا، لیکن سلار کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی یہ یقین دہانی ایک خوش فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سلار سکندر اس پروجیکٹ کی سربراہی کر رہا تھا اور نہ اسے جمعہ 4 دن ہوئے تھے وہاں آئے، نہ تو وہ یہ اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ کسی پروجیکٹ کی تفصیلات جانے بغیر اسے جوائن کر لیتا۔ اگر وہ اس کا حصہ تھا تو کسی نہ کسی حد تک اسے بھی میڈیا کی شدید تنقید کا سامنا ہونے والا تھا۔ اباکا کی تعریف ورلڈ بینک کی انتظامیہ کی نظروں میں اس کا امیج خراب کرتی، اس کی خاموشی دنیا کی نظروں میں۔ تم جلد سے جلد ورلڈ بینک چھوڑ دو۔ میں تمہاری رپورٹ کا حوالہ دوں گا کہ اس پروجیکٹ سے ناخوش تھے اور تمہاری اس پوزیشن کو چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اباکا نے جیسے اسے ایک راہ دکھائی تھی۔ میں اس سے پہلے ایک کوشش ضرور کروں گا کہ بینک کو مجبور کر سکوں کہ وہ اس پروجیکٹ پر نظر ثانی کرے۔ جو راستہ وہ سلار کے لیے نکال رہا تھا وہ سلار کو بھی پتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا بینک کا رد عمل جاننے کے لیے۔ اسے جیسے یہ امید تھی کہ بینک اگر فوری طور پر اس پروجیکٹ کو نہیں روکتا تب بھی کوئی انکوائری تو آرڈر کر ہی سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنے تفصیلی ثبوتوں کے باوجود بینک آنکھیں بند کر کے صم بکم کی طرح بیٹھا رہتا؟ اباکا نے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی تھی۔ وہ ان دونوں کا آخری رابطہ تھا۔ وہ واشنگٹن آنے تک میڈیا میں اباکا اور کانگو کے بارانی جنگلات کے حوالے سے کوئی نئی خبر تلاش کرتا رہا، لیکن وہ نئی خبر اسے آج ملی تھی۔ نیوز چینل بتا رہا تھا کہ بچنے والے مسافر کی حالت تشویشناک تھی۔ سلار کچھ دیر شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا فون نکال کر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اباکا کو کہاں لے جایا گیا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، لیکن یکدم جیسے اس کا فون رابطوں کے مسائل کا شکار ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ کانگو میں اماما سے رابطہ نہیں کر پایا تھا اور اب وہ کوئی لوکل کال نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر اپنے سیل فون کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد ناکامی پر سلار جیسے جھنجھلا کر کمرے میں موجود فون لائن اٹھا کر اسے استعمال کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ فون لائن بھی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ سلار حیران ہوا تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا، اس کی فون لائن کا ڈائریکٹ کام نہ کرنا حیران کن تھا۔ اس نے انٹر کام پر آپریٹر کے ذریعے ایک کال بک کروائی تھی۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ آپریٹر کی کال کا انتظار کرتا رہا۔ وہ پہلا موقع تھا جب سلار کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے لگا تھا جیسے اس کو کسی نے بھی رابطے کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ وہ اس شک کو اپنے ذہن سے چھٹک دینا چاہتا تھا۔ کچھ سوچتے سمجھے بغیر وہ اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے استقبالیہ پر آ گیا تھا۔ اس بار کہیں بھی خود کال کرنے کی بجائے اس نے ریسیپشن سے کہا تھا کہ وہ اسے پولیس انکوائری سے پتہ کر کے بتائے کہ آج صبح واشنگٹن میں ہونے والے اس ٹریفک حادثے کے زخمی کو کہاں لے جایا گیا تھا۔ ریسیپشن نے اسے لابی میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور چند ہی منٹوں میں اس نے سلار کو اس ہسپتال کا نام بتا دیا تھا جہاں پیٹرس اباکا کو لے جایا گیا تھا۔ سلار نے اس ریسیپشنسٹ کو کانگو میں اپنے گھر کے اور ماما کے سیل فون نمبر دیے تھے۔ وہ اگلی کال وہاں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے اپنے خدشات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک کوشش کرتے رہنے کے بعد ریسیپشنسٹ نے اسے کہا تھا اس کے گھر کے نمبرز یا ماما کے سیل فون کسی پر بھی کال نہیں ہو پا رہی۔ شاید کانگو امریکہ کے درمیان اس وقت رابطوں میں گڑبڑ تھی۔ سلار کے خدشات کی لمحہ بھر میں ہوا نکل گئی تھی۔ وہ شاید ضرورت سے زیادہ وہم کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے سوچا اور ریسیپشن سے اپنے کمرے کی ڈائریکٹ فون لائن کے فنکشنل نہ ہونے کی شکایت کرنے کے بعد وہ وہیں سے اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا تھا جہاں پیٹرس داخل تھا۔ ہسپتال پہنچ کر پیٹرس کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن اسے اباکا سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ مخدوش حالت میں تھا اور اس کی سرجری کے بعد اسے مصنوعی تنفس پر رکھا گیا تھا۔ اپنے آپ کو اباکا کے رشتہ دار ظاہر کرنے پر اسے بہرحال اباکا کو دور سے ایک نظر دیکھنے کی اجازت مل گئی تھی، مگر استقبالیہ پر موجود شخص نے اسے بے یقین اور شبے کی نظر سے دیکھا تھا۔ ایک پگمی اور ایک جنوبی ایشیا میں رہنے والے کی رشتہ داری کیسے ممکن تھی؟ لیکن اب اگر کوئی اس کا دعوے دار ہو گیا تھا تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ اباکا کی حالت ویسے بھی اتنی نازک تھی کہ وہ کسی بھی وقت مر سکتا تھا۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہا تھا اور ریسیپشن پر موجود آدمی نے جیسے ایک مرتے ہوئے شخص کے لیے احساس ہمدردی دکھایا تھا۔ ہسپتال کے آئی سی یو میں نلیوں، تاروں اور پٹیوں میں جکڑے اباکا کو سلار پہلی نظر میں پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ وہ سیاہ فام پست قامت آدمی، موٹی چمکدار آنکھوں اور ایسی مسکراہٹ کے لیے پہچانا جاتا تھا جو کسی چھوٹی سی بات پر بھی اس کے چہرے پر آ جاتی۔ وہ بات بے بات کہکے لگانے کا بھی عادی تھا۔ اس کے موٹے موٹے سیاہ ہونٹوں سے نظر آنے والے دودھیا دانت اور مسوڑے اس کے ہر کہکے میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتے تھے۔ آئی سی یو کی کھڑکی سے اسے دیکھتے ہوئے سلار کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس کا اور اباکا کا انسانیت کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ عجیب غمزدہ حالت میں وہاں کھڑا تھا۔
ایباکا کی مخدوش حالت اس کے علم میں آ چکی تھی۔ پگمیز اگر باکا کو کھو دیتے تو گونگے ہو جانے والے تھے۔ کوئی چیز ان کے مقاصد کو اس سے زیادہ نقصان نہ پہنچاتی جتنا باکا کی موت پہنچانے والی تھی۔ سلار گمسم کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ صرف پگمیز کا نہیں، کانگو کا صدر بننا چاہتا تھا۔ ہارورڈ بزنس اسکول اور جان ایف کینڈی اسکول آف گورنمنٹ سے فارغ التحصیل ہونے والے ممتاز ترین افراد میں سے ایک پیٹرس باکا بھی ہوتا۔ اگر زندگی اسے ایک موقع دیتی شاید وہ کبھی نہ کبھی کانگو کا صدر بن جاتا اور افریقہ کے نمایاں ترین لیڈرز میں اس کا شمار ہوتا، لیکن زندگی فی الحال اسے یہ موقع نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے سلار کو ایک بار پھر جیسے خیال آیا تھا کہ وہ چاہتا تو اب بھی یہ سب ٹھیک کر سکتا تھا۔ ایباکا مر رہا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ وہ سارے حقائق اور شواہد بھی غائب ہونے والے تھے۔ پگمیز کو فوری طور پر باکا کا متبادل نہیں مل سکتا تھا جو امریکہ میں کسی نہ کسی حد رسوخ رکھتا تھا۔ ایباکا کے ساتھ جو دوسرے لیڈر تھے وہ سب مقامی تھے، زیادہ تر ان پڑھ۔ انہیں صرف جنگل میں لڑنا آتا تھا یا اپنی بقا کے لیے شکار کرنا آتا تھا۔ گانگو سے باہر کی دنیا میں اپنا کیس پیش کرنے کے لیے ان کے پاس باقی چیزیں اور زبان تو ایک طرف اعتماد تک نہیں تھا جس کے ساتھ وہ کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے حق کی بات اس دبنگ انداز میں کر سکے جس طرح باکا کہتا تھا۔ شاید یہ ایک موقع اسے قدرت دے رہی تھی۔ وہ الجھا بھٹکا ہوا تھا۔ ضمیر کا چابک ایک بار پھر اس پر برسا تھا اور ضمیر کا چابک واحد چیز نہیں تھی جس نے سلار کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی اپنے ہوٹل واپسی پر ایک اور بڑا سانحہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا اور اس لاکر میں موجود اس کا پاسپورٹ اور کچھ دوسرے اہم ڈاکومنٹس غائب تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا وہ بیگ بھی غائب تھا جس میں اس کا لیپ ٹاپ اور اس رپورٹ سے متعلقہ تمام ثبوتوں کی کاپیاں تھیں۔ سلار کو چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا۔ اسے لگا وہ اس کا کمرہ نہیں ہوگا، وہ شاید غلطی سے کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ حماقت کی انتہا تھی، لیکن اس نے جیسے اپنے کمرے سے نکل کر دروازے پر نمبر پڑھا وہ اسی کا کمرہ تھا۔ حواس باختگی کے عالم میں وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے پاگلوں کی طرح کمرے کے ایک ایک کونے کھدرے کو چھان مارا، صرف اس مہم امید میں کہ شاید وہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا اس میں اس نے خود ہی ان چیزوں کو کہیں اور رکھ دیا تھا۔ کمرے میں کہیں کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا، اگرچہ ہوٹل کے کمرے میں رکھی جانے والی کسی بھی قسم کی قیمتی اشیاء کے لیے لاکر فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہر طرح کی ذمہ داری سے بالزمہ ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود سلار کو یقین نہیں آیا کہ وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ کوئی اس کے کمرے سے اس کے ٹریول ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ کیوں لے کر جاتا، اور اس سے بھی بڑا سوال تھا کہ کون لے کر گیا تھا۔ بے حد فلیش کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع مینیجر کو دیتے ہوئے اسے کمرے میں طلب کیا تھا۔ اسے اس وقت بھی یقین تھا کہ کوریڈور میں لگے CCTV فوٹیج کی مدد سے بڑے آرام سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کا پتہ چل جائے گا، لیکن مینیجر اور سیکورٹی گارڈز کے اس کے کمرے میں آتے ہی سلار کا دماغ یہ جان کر بھگ سے اڑ گیا تھا کہ اس پورے فلور میں صفائی سے متعلقہ کام کرنے کے لیے پچھلے 2 گھنٹے اس فلور کے CCTV کیمرے آف کیے گئے تھے۔ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ اسے لگا تھا ایک دم جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے۔ اس کے پاس جو بھی تھا وہ اس لیپ ٹاپ اس کے بیگ میں تھا۔ اس کے ثبوت غائب ہونے کا مطلب تھا کہ وہ بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی رپورٹ کے کسی الزام اور تحقیق کو ڈاکومنٹری ثبوت کے بغیر ثابت نہیں کر سکتا تھا، اور ان دستاویزاتی ثبوتوں کی ایک کاپی اس کے پاس تھی اور ایک کاپی گومبے میں اس کے گھر کے اس لاکر میں جو وہ ماما کی تحویل میں دے کر آیا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا جب سلار نے ایک عجیب سا خوف محسوس کیا تھا۔ ہر چیز کو اتفاقی سمجھتے ہوئے پہلی بار ان سب واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے جڑتے جا رہے تھے۔ وہ وہمی نہیں تھا، نہ ہی سازشی نظریوں پر یقین رکھتا تھا، لیکن جو کچھ اس ایک دن میں ہوا تھا وہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ پیٹرس باکا کا ایک حادثے میں زخمی ہونا بھی اب اسے ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی تھا جو پیٹرس باکا کو نقصان پہنچانے کے بعد اب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے بے بس کر رہا تھا۔ پہلا خیال جو اسے وہاں کھڑے کھڑے آیا تھا وہ امامہ اور اپنے بچوں کے تحفظ کا تھا۔ ضروری تھا کہ وہ ان سے رابطہ کرتا اور ہر قیمت پر کرتا۔ اسے یقین تھا اس ہوٹل کے اندر وہ کبھی بھی کانگو میں امامہ سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے امامہ کو متنبہ کرنا تھا۔ اس سے کہنا تھا کہ وہ ان ڈاکومنٹس کے ساتھ پاکستان ایمبیسی یا کسی پولیس اسٹیشن چلی جائے، کم از کم تب تک جب تک وہ خود وہاں نہیں پہنچ جاتا۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ وہ پولیس میں رپورٹ کروانا چاہتا تھا۔ اس کی قیمتی چیزوں کی حفاظت یقیناً ہوٹل کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن ہوٹل کم از کم اتنی ذمہ داری ضرور دکھاتا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس فلور کے CCTV سسٹم کو صفائی کے لیے آف نہ کیا جاتا۔ مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے فوری طور پر اسے اس کے نقصان کی تلافی کی آفر کی اور اس سے درخواست کی تھی کہ وہ پولیس کو اس معاملے میں انوالو نہ کرے، لیکن سلار اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلا تھا، وہ اس ہوٹل سے بھی باہر نکل آیا تھا۔ ایک فون بات سے اس نے ایک بار پھر کانگو میں اپنے گھر کے نمبرز اور ماما کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی۔ نتیجہ وہی آیا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے فون پر ای میل، سوشل میسیجنگ کے ذریعے بھی ماما سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی ای میل، کسی میسیج کا جواب نہیں آیا تھا۔ سلار نے باری باری پاگلوں کی طرح اپنے آفس کے ہر شخص کو کال کرنی شروع کر دی تھی جو اس کے اسٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس وقت اس کے پاس تھے۔ کوئی ایک نمبر ایسا نہیں تھا جس پر رابطہ ہوتا۔
اس نے بلاخر پاکستان میں سکندر عثمان کو فون کیا تھا اور جب اسے فون پر ان کی آواز سنائی دی تو کچھ دیر کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ بلاخر کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ سکندر عثمان کو بھی اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پریشان تھا۔ صلاح نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مختصراً انہیں بتایا کہ وہ اپنے سفری دستاویزات کھنوا بیٹھا ہے اور اس وجہ سے وہ فوری طور پر اگلی فلائٹ پکڑ کر واپس نہیں جا سکتا اور وہ امامہ سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں اور اگر اس سے رابطہ نہ ہو سکے تو پھر فارن آفس میں اپنے جاننے والوں کے ذریعے کنشاسا میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے سے تلاش کرے اور فوری طور پر اسے کہیں کہ وہ لاکر میں پڑے سارے ڈاکومنٹ سمیت ایمبیسی چلی جائے۔ سکندر عثمان بری طرح کھٹکے تھے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ سلار سب کچھ ٹھیک ہے نا پاپا؟ اس وقت آپ صرف وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، میں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کو خود کال کر کے پوچھتا ہوں، آپ میرے فون پر کال مت کیجئے، نہ ہی میرے نمبرز پر کوئی میسیج چھوڑیں۔ اس نے باپ کو مزید تاکید کی۔ سلار تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ سکندر عثمان کا ان ہدایات کے بعد خوفزدہ ہونا لازمی تھا۔ سلار نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ باپ کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ فون بہت سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ اسے اپنی فیملی کو کانگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا اور ان حالات میں میٹنگ جاتی بھاڑ میں، وہ اسے آگے پیچھے کروا دیتا۔ کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے کی؟ اب رات ہو رہی تھی اور صبح سے لے کر اس وقت تک اس کے فون پر کوئی کال کوئی ٹیکسٹ میسیج نہیں آیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا جب تک اس کے فون کو مانیٹر نہ کیا جا رہا ہو یا اس کے سگنلز کو کنٹرول نہ کیا جا رہا ہو۔ فون سگنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا مگر سلار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے ہوئے اس کے رابطوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا اور کس لیے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھ کنڈوں کے بغیر نقصان پہنچاتے، جیسے پیٹرس پر وار کیا گیا تھا۔ انہیں اگر اسے بینک سے نکالنا تھا تو وہ یہ کام تو خود ہی کر رہا تھا، پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کوئی سنسناہٹ ہوئی تھی جسے اچانک احساس ہوا۔ لوگ اسے یہ احساس ہی دلانا چاہتے تھے کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا اور کس قسم کا، اسے یہ بھی بتایا جا رہا تھا۔ اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا، صرف ورلڈ بینک نہیں، اسے CIA چیک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جو پسینے چھوٹے تھے وہ جسم کے ٹھنڈا ہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر، لیکن سلار کچھ دیر کے لیے پانی میں نہا گیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی ہو گیا تھا۔ یہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا تھا کہ CIA اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں، امریکہ کی خواہش تھی، اور وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹہ وہیں بت کی طرح بیٹھا رہا تھا۔ اسے 3 دن کے لیے واشنگٹن میں رہنا تھا اور تیسرے دن واپس چلا جانا تھا، لیکن اب اپنے ٹریول ڈاکومنٹس گم ہو جانے کے بعد اسے یقین تھا وہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا تھا، کم از کم تب تک جب تک وہ ان مطالبات پر کچھ لچک نہ دکھاتا جو وہ لوگ اس سے کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سکندر عثمان کو اس نے دوبارہ فون کیا تو انہوں نے اسے بتایا کہ ماما اور اس کے بچے گھر پر نہیں ہے، گھر لاکڈ ہے اور وہاں کوئی ملازم یا گارڈ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ ایمبیسی کے افسران نے کانگو کی وزارت داخلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، مگر اس کی فیملی کے بارے میں جو بھی پتہ چلتا وہ فوراً پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ کچھ وقت تو لگتا۔ جو کچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کپاہٹ دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ ماما اور اس کے بچے کہیں نہیں جا سکتے تھے، اس سے پوچھے اور اسے اطلاع دیے بغیر۔ گارڈز بینک کے فراہم کیے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ گھر لاکڈ ہونے پر وہ بھی وہاں سے چلے گئے؟ میں کوشش کر رہا ہوں فوری طور پر ایمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جا کر خود اس سارے معاملے کو دیکھوں۔ سکندر عثمان اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پر پہنچو، امریکن ایمبیسی کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم تو امریکن نیشنل ہو، تمہارے بچے بھی، وہ ہماری ایمبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کر لیں گے۔ سکندر عثمان نے اسے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا، لیکن وہ باپ کو اس وقت یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سالار، تم پریشان مت ہو۔ کانگو میں بھی اتنا ابھی اندھیر نہیں مچا کہ تمہاری فیملی اس طرح غائب ہو جائے۔ سکندر عثمان اگر کانگو میں رہ چکے ہوتے تو شاید کبھی یہ جملہ نہ کہتے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو امریکن نیشنل اور ورلڈ بینک سے منسلک تھا، اس کے یا اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ جواب میں کہنے کے لیے سلار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی۔ آج وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً گونگا ہوا تھا اور جب کچھ بول نہیں پا رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ گلا پھاڑ کر بے ہنگم انداز میں چلائے۔ سکندر عثمان سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ فون رکھ کر فون بوتھ سے باہر آ گئے تھے۔ اس فون بوتھ سے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف 5 منٹ لگے تھے، لیکن اس وقت وہ 5 منٹ سلار کو 5000 سال لگ رہے تھے۔ وہ ملک اور وہ شہر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک فون کال کرتا اور وہاں مجمع لگا لیتا، لیکن کوئی مجمع، کوئی اس کا مسئلہ، اس کی آزمائش ختم نہیں کر سکتا تھا، اور آزمائش تھی کہ بلا کی طرح اس کے سر پر آئی تھی، اس سے بھی بڑھ کر اس کی فیملی کے سر پر۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ بے اختیار چیخیں مارتا رہا تھا۔ اس ہوٹل کے ساتھ
7वें فلور کے ایک ڈبل گلیزڈ شیشوں والے ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیے وہ اس کے ساتھ چپکا پاگلوں کی طرح چلاتا رہا تھا، بالکل اسی طرح جب کئی سال پہلے مارگلا کی پہاڑیوں پر ایک تاریک رات میں ایک درخت سے بندھا چلاتا رہا تھا۔ بے بسی کی وہی انتہا اس نے آج بھی محسوس کی تھی اور اس سے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی۔ تب جو بھی گزر رہا تھا اس کے اپنے اوپر گزر رہا تھا، جو بھی ہونا تھا صرف اسے ہونا تھا۔ آج جو بھی گزر رہا تھا وہ اس کی بیوی اور کمسن بچوں پر گزر رہا تھا اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کا تصور بھی سالار سکندر کو جیسے صلیب پر لٹکا رہا تھا۔ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تھی، اس کی فیملی کا کیا قصور تھا؟ وہ اسے مار دیتے پیٹرس میں اباکا کی طرح؟ اسے یہ بھی قبول تھا کہ وہ اباکا کی طرح اس بستر پر اسی حالت میں پڑا ہوتا، لیکن امامہ، جبریل اور عنایا اور اس کا وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو اس کے اعصاب کو شل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے۔ وہ اگر اسے گھٹنوں کے بل گرانا چاہتے تھے تو وہ گر گیا تھا۔ وہ اسے اوندھے منہ دیکھنا چاہتے تھے اور وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ رات سالار پر بہت بھاری تھی، پتہ نہیں وہ کتنی بار ہوٹل سے نکل کر فون بوتھ پہ گیا تھا۔ سکندر عثمان کو فون کر کے وہ ماما اور بچوں کے بارے میں کبھی کسی اطلاع کا پوچھتا اور پھر اسی طرح واپس آ جاتا۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے نہیں سو پایا تھا۔ امامہ، جبریل اور عنایا کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے تھے۔ اگلی صبح وہ آفس کے اوقات کے شروع ہونے سے بہت پہلے ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ الیگزینڈر رافیل نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے سالار سکندر کو بڑے اطمینان سے دیکھا تھا۔ یہ وہ سالار نہیں تھا جو کل یہاں آیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات نے اسے جیسے پہاڑ سے مٹی کر دیا تھا۔ مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، اس نے آتے ہی جو جملہ کہا تھا رافیل اس سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اس سے کہے گا کہ وہ تمام شرائط ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ پریزیڈنٹ سے ملاقات بہت مشکل ہے، یہ تو کم از کم اس مہینے میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ اگر تمہیں وہ سب کچھ دہرانا ہے جو تم کل یہاں کہہ کر گئے تھے تو وہ میں پریزیڈنٹ تک پہنچا چکا ہوں۔ رافیل آج اس ٹون میں بات کر رہا تھا جس ٹون میں وہ کل بورڈ روم میں بیٹھا بات کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا اور آخری چیز جو وہ کرنا چاہتا تھا یہی ایک کام تھا۔ کنشاسا میں کل سے میری فیملی غائب ہے، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی۔ اپنے لہجے پر قابو پاتے اس نے رافیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا، اوہ بہت افسوس ہوا، تمہیں فوری طور پر واپس جانا چاہیے کانگو، تاکہ پولیس کی مدد سے اپنی فیملی کو برآمد کروا سکو۔ جو حالات کانگو میں ہیں ان میں کوئی گمشدہ شخص بہت کم ہی صحیح سلامت ملتا ہے، لیکن پھر بھی رافیل یوں بات کر رہا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا ہو۔ اس کے لہجے، چہرے، آنکھوں میں کہیں سالار کے انکشاف پر افسوس یا ہمدردی نہیں تھی۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی، میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس گم ہو چکے ہیں، ہوٹل کے کمرے سے سب کچھ غائب ہوا ہے کل، اور اب میں کل واپس کنشاسا نہیں جا سکتا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کی مدد چاہیے اپنے پاسپورٹ اور دوسری دستاویزات کے لیے، اور مجھے ورلڈ بینک سے فوری طور پر ڈاکومنٹس چاہیے تاکہ میں اپنا پاسپورٹ لے سکوں۔ رافیل نے اس کی بات خاموشی سے سننے کے بعد اسے بڑے ہی ٹھنڈے انداز میں سرمہری سے کہا، ان حالات میں ورلڈ بینک تمہیں نئے پاسپورٹ کے لیے کوئی لیٹر جاری نہیں کر سکے گا کیونکہ تم آج ریزائن کر رہے ہو، اور میرا خیال ہے تمہیں معمول کے طریقہ کار کے مطابق پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور پھر کانگو جانا چاہیے ایک وزیٹر کے طور پر۔ اگر تم ورلڈ بینک کے امپلائی ہوتے تو ہم تمہاری فیملی کے لیے کسی بھی حد تک جاتے، لیکن اب وہ اور ان کا تحفظ ہماری آرگنائزیشن کی ذمہ داری نہیں۔ تمہارے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم کنشاسا میں امریکی ایمبیسی سے رابطہ کرو اور اپنی فیملی کے لیے مدد مانگو، یا پھر پاکستانی ایمبیسی سے، تم اوریجنلی پاکستان سے ہی ہو نا؟ رافیل نے اپنی گفتگو کے اختتام پر بڑے بھول پن سے اس سے یوں پوچھا جیسے اسے یہ اچانک یاد آیا ہو کہ وہ دوہری شہریت رکھتا ہے۔ سالار اس کے اس تضحیک امیز جملے کو شہد کے گھونٹ کی طرح پی گیا۔ ورلڈ بینک کے امپلائی کو بلو پاسپورٹ ایشو ہوتا تھا اور اس پاسپورٹ کے حصول کے لیے اسے ایک بار پھر سے ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے لیٹر چاہیے تھا، یا پھر ورلڈ بینک اس کی جگہ پر خود اس پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر کے اسے پاسپورٹ دلواتا۔ لیکن اب رافیل کے دو ٹوک انکار نے سالار کے ذہنی ہیجان میں اضافہ کر دیا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی مغربی ادارے سے اسے اتنی شدید نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بہترین سال اور بہترین صلاحیتیں مغرب کو دیتا آیا تھا، اقوام متحدہ کے باقی ادارے اور اب ورلڈ بینک۔ وہ اس ہیڈ کوارٹر میں کل تک ایک خاص سٹیٹس کے ساتھ آتا رہا تھا اور آج وہ اس سے اس طرح کا برتاؤ کر رہے تھے جیسے وہ ایک بھکاری تھا، نہ ایک ناکارہ اور بیکار آدمی جس کے پاس اب ورلڈ بینک کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہیں اس کی اتنی ہی دیانتداری، اخلاص اور ضمیر چاہیے تھا جو صرف ان کے ادارے اور تہذیب کی ترقی کے لیے ضروری تھا۔ انسانیت مادہ پرستی کے اس جنگل کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جسے مغرب ترقی کہتا تھا، اور اس ترقی کے حصول کی خواہش میں وہ بھی ساری عمر سرگردہ رہا تھا۔ بعض لمحے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے۔ صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔
37 سالہ زندگی میں آج دوسری بار سالار کی زندگی میں وہ لمحہ آیا تھا۔ پہلی بار مارگلا کی پہاڑی پر موت کے خوف کی گرفت میں وہ اس طرز زندگی سے تائب ہو گیا تھا جو وہ گزارتا آیا تھا، اور آج دوسری بار وہ امامہ اور اپنے بچوں کی موت کے خوف اور ورلڈ بینک میں اپنے سینئرز کے ہاتھوں ملنے والی ہتک و تذلیل کے بعد وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا جو وہ اب تک کرتے ہوئے جھجکتا اور کتراتا رہا تھا۔ بعض خوف سارے خوف کھا جاتے ہیں۔ سالار سکندر کے ساتھ بھی اس دن یہی ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے نے اس دن یہ طے کیا تھا وہ اگلے 10 سال میں ورلڈ بینک سے بڑا ادارہ بنائے گا۔ وہ دنیا کی اس مالیاتی نظام کو الٹ کر رکھ دے گا جس پر مغرب قابض تھا۔ وہ ساری عمر مغربی اداروں میں مغربی تعلیم حاصل کرتا رہا تھا۔ وہ مغرب کا مداح تھا لیکن وہ مغرب کا متین نہیں بن سکتا تھا۔